العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ گفتگو جو اس عشرہ محرم میں اس مظلوم کی یاد میں شروع ہوئی ہے، کی جا رہی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا کے خدا کے دین کو بچایا، اور حق یہ بنتا ہے کہ جب اس کا تذکرہ ہو تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کی بقا کے لیے تھی اور انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تھی، لہذا ہم ایسی گفتگو کریں کہ جس سے تمام لوگوں تک ہمارا میسج، ہمارا پیغام پہنچے۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، شیعوں کے لیے نہیں ہے، سنیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ خدا جس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، قرآن کا آغاز ہوا، کہا کیا کہو؟ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین میں جو بھی ہے، جو بھی انسان ہے، سب کو مخاطب کر کے، انسان ہوں، جنات ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کا رب ہے، ان کا پالنے والا ہے، تو وہ سب کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب جب نبوت کی بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ میں انہیں مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں، بلکہ ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود بابرکت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو پیغمبر کا میسج، رسول اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچنا چاہیے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا، لیکن قرآن کے لیے نہیں کہا کہ ھدی للمتقین، قرآن کے لیے کہا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، یعنی جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، کائے کے لیے؟ تاکہ یہ عالمین کو ڈرائے۔ تو جو بات ہو رہی ہے وہ یونیورس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی قبول نہیں کرتا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا جو انتظام تھا وہ نبی کے ذریعے سے ہو، رسول کے ذریعے سے ہو، امام کے ذریعے سے ہو، کتاب کے ذریعے سے ہو، اللہ نے پورا ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اب جو مان لے گا وہ شاکر بندہ بن جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی سب کے لیے۔ در حسین کھلا ہوا، جسے بھی آنا ہے آ جاؤ، یہاں مذہب کی قید نہیں ہے،
یہاں فرقے کی بات نہیں ہے، یہاں نسل کی بات نہیں، یہاں رنگ کی بات نہیں ہے، یہاں ریجن کی بات نہیں ہے. جو بھی ہے، جو بھی اس فرض کے اوپر آ جائے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا نظریہ کو بھی ہو، اس کی فکر کچھ بھی ہو. تو عزیزان محترم میں عرض یہ کرا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان چاہے اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان مانے یا نہ مانے، مگر وہ تو یہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے. نہ میں تیرے اوپر پانی بند کروں گا، نہ میں تیرے اوپر ہوا بند کروں گا، میری نعمتیں سب تیرے لیے ہیں، میں تجھے رزق بھی دوں گا، تو چاہے مجھے سجدہ کر یا سجدہ نہ کر. ہاں یہ بات الگ ہے کہ یہ جو بات ہوگی میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، یہاں تو میری رحمت سب کے لیے عام ہے، لیکن وہاں پر جو رحمت ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ مومنین کے لیے ہوگی، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا بھی ہوگا اور اس کی بات کو بھی تسلیم کیا ہوگا. تو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تمہاری کامیابی جو ہے، جو تمہاری سکسیس ہے، وہ بڑی کامیابی ہو. اس کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارڈنز رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی. اب بات یہاں تک آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انتظام کیا، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، انہیں معصوم بنایا. معصوم کیوں بنایا؟ تاکہ ان سے کوئی خطا نہ ہو. اگر وہ بھٹک گئے، بھول گئے، تو پھر جو امت ہوگی وہ بھی برباد ہو جائے گی، لہذا معصوم. اب ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم کیسے پہچانے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل پاور دی جسے کہتے ہیں معجزہ، میریکل. کہ معجزے کے ذریعے سے وہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں کہ جو عقل انسانی سے بعید ہو، یعنی ہماری عقل اسے قبول ہی نہیں کر سکے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. بھئی پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے لیا، ان کے گوشت کو سے قیمہ کر کے مکس کر دیا، اور ان کا پھر وہ پہاڑوں پر الگ رکھ دیا، ان کی منقاریں الگ الگ رکھ دی، اور اس کے بعد آواز دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے. تو جو منقار ہاتھ میں لیتے، چونچ ہاتھ میں لیتے ہیں، اسی کا وہ جو پیسز ہوتے ہیں گوشت کے، وہ آ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے پرندے جمع ہو گئے اور اس کے بعد ہوا میں پرواز کر گئے. اب سوال یہ ہے کہ کئی عقل میں بات آتی ہے کہ آپ 4 پرندوں کو، 4 برڈز جو ہیں ان کو لیں اور ان کو ذبح کریں، ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر کے بالکل ساتھ میں سے مکس کر دیں، پھر الگ الگ رکھ دیں، اور اس کے بعد وہ سارے گوشت کے ٹکڑے اپنی جگہ سے اٹھیں اور ہر پرندے کی چونچ کے ساتھ جڑ کے پھر ہوا میں پرواز کر جائیں. پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے نا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم ہمارے جیسے نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک خاص پاور ہے، اور یہ خاص پاور اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا. اور جتنے وہ جادوگر تھے، وہ جو میجیشن تھے جنہوں نے میجک کیا تھا، تو انہوں کے جو رسیاں جو سانپ بنی تھی ان سب کو نگل گیا وہ. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب اللہ کے حکم سے ہاتھ بڑھایا تو وہ عصا واپس کا ویسے ہی عصا بن گیا، جو لکڑی تھی اسٹک ویسی کی ویسی بن گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنے جو سانپ کھائے تھے، اگر سانپ نہیں رسیاں تھی کہاں گئی؟ عقل میں آتی ہے بات؟ بھائی یہ جو انہوں نے میجک کیا، رسیوں کو، وہ رسیاں تھیں دکھ رہی تھی سانپ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب یہ سارے کے سارے جو سانپ تھے ان کو عصا کھا گیا، اور کھانے کے بعد وہ ویسا کا ویسا ہی ہے. اگر تھوڑا زیادہ سا ہم کھانا کھا لیں تو دور سے دکھائی دے جاتا ہے کہ زیادہ کھا کے آئے.
اور یہ عصائے جناب موسیٰ علیہ السلام اتنے جادوگروں کی جتنی وہ رسیوں سے انہوں نے سانپ بنائے تھے سب کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں ویسے کے ویسے ہی پلٹ آیا. تو وہ کہاں گئے سب کے سب؟ ابھی عقل میں آنے والی بات ہے بھئی یہ نظر بندی. جادو کیا ہوتا ہے؟ میجک جو ہوتی وہ نظر بندی ہے، ہوتا کچھ اور ہے، آپ کو دکھتا کچھ اور ہے، ہاتھ کی صفائی. لیکن یہاں کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ غائب ہو گئے، سارے کے سارے سانپ غائب، پھر ان کا نشان بھی نہیں ہے. تو یہ معجزہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا کہاں؟ فرعون کے دربار میں، تاکہ جو اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا ان جادوگروں کے سامنے اللہ کا نبی یہ بتا دے کہ دیکھ جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس لیے تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ فرعون جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ خدا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. تو یہ جو عصا تھا یہ کیا بنا؟ معجزہ. اب وہ مار دیا اس کے اوپر، دریا کے اوپر مارا نا، تو کیا ہوا؟ 12 راستے بن گئے. ایک راستہ بنا بنی اسرائیل کا، نہیں ہم تو ایک راستے سے نہیں جائیں گے، 12 قبیلے ہیں، تو پھر وہ 12 راستے بنے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ معجزہ کائے کے لیے؟ معجزہ اس بات کے لیے ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی جھوٹا انسان کھڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. اگر وہ کہے تو تمہارے پاس. اب آپ دیکھیے اتنے لوگ ہیں نا دعویٰ کرتے ہیں، مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم امام مہدی ہیں، ہم امام مہدی ہیں. لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا روایت میں یہ ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب ظہور ہوگا تو جو چاہنے والے ہیں انہیں معلوم ہوگا، وہ سارے آثار دیکھ چکے ہوں گے، ندائے جبریل کو سن چکے ہوں گے، ساری باتیں. اس کے بعد بھی جب امام سے ملاقات ہوگی تو وہ وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آپ امام ہیں تو آپ معجزہ دکھائیے، آپ معجزہ دکھائیے. تو یہ میریکل کائے کے لیے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم معجزے کو دیکھنے کے بعد صاحب معجزہ کو خدا مان لیں. نہیں، معجزہ اس لیے ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ہم یہ مانیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور جب یہ معجزہ اللہ کے حکم سے دکھا رہا ہے، اللہ نے جب اپنے بندے کو اتنی طاقت دے دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار کتنا زیادہ ہو. صلوات محمد و آل محمد. دیکھیں میں گفتگو اس طریقے سے کر رہا ہوں میرے بچوں تک بھی یہ بات جو ہے پہنچ جائے. میں نے اسی لیے ٹاپک یہ چنا ہے عقیدہ اور عمل کے. پہلی منزل یہ ہے کہ ہمارے عقیدے جو ہے مضبوط، اسٹرانگ ہونے چاہیے، یہ بنیاد ہے دین کی. اور پھر یہ کہ ہم صرف عقیدے پر بھی تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس ہم تو مومن ہیں. نہیں، اس کے ساتھ ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. بس ایک مثال اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہے، ایسی بیماری علاج نہیں ہے، طبیب حکیم ڈاکٹر سب نے کہہ دیا ٹھیک نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بیمار اچھا ہو گیا، بیماری ختم. اب یہ میجک نہیں ہے، جادو نہیں ہے. جادو کا اثر کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. انسان ہے، حالت بگڑی ہوئی، چہرے پہ کوڑ کی بیماری ہے، دوسری بیماری. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرایا، نہیں اس کی بڑی بات کیا ہے، مردہ انسان مر گیا. اب لے کے آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، مر گیا ہے. انہوں نے کہا قم باذن اللہ، میرے پروردگار کے حکم سے اٹھ جا، کھڑا ہو جا. وہ جو میت پڑی تھی، ڈیڈ باڈی تھی، وہ فوراً کھڑا ہو گیا. اب لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا ہے، مردے کو زندہ کرنا تو یہ خدا کا کام ہے، تو یہ خدا ہے. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی گھر میں نہیں بنتے ہیں، نبی اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجے جاتے ہیں. نبی کو قومیں نہیں چنتی ہیں، نبی کو امت نہیں چنتی ہے، بلکہ نبی کا انتخاب اللہ کی طرف سے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی سائن، اللہ کی کوئی علامت، کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے جس سے کہ ہم مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو دکھا دیا. تو یہ سارے انبیاء کے کسی کا
जनाब दाऊद का मुजज़ा, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम का मुजज़ा, सबके मुजज़ात हैं। मैं आपको मुजज़ात पढ़ूंगा तो मैं इसी में खत्म हो जाएगी। तो जो हमारे नबी हैं, जो फाइनल प्रोफेट हैं, जो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी होने वाला नहीं है। और सिर्फ नबी नहीं है बल्कि सैयदुल अंबिया हैं। सारा तमाम जो प्रोफेट्स हैं उनके चीफ हैं, सरदार हैं, तमाम रसूलों के सैयद हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। सबसे बड़ा मर्तबा है। ये मर्तबा इतना बड़ा है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे नबी अगर तुझे पैदा ना करना होता मैं अफलाक को पैदा ना करता। तो फिर नबी के पास मुजज़ात, नबी ने मुझे दिखाए ना। अब जो पैगंबर ने मुजज़ात दिखाए, मिसाल के तौर पे कि बकरी है, लेके आ गए, उन्होंने कहा कि अगर ये दूध दे दे तो हम आपको नबी मान लेंगे। पैगंबर ने हाथ फिराया, उसके दूध आ गया उसके थनों के अंदर। ऐसे ऐसे मुजज़ात होते रहे। अगर ये संग्रेजे जो हैं पेबल्स, ये अगर कलमा पढ़ दे हम आपको नबी मान लेंगे, वो भी दिखा दिया। सब मुजज़े। आखिर में बड़ा मुजज़ा क्या कहा, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दे तो हम आपको नबी मान लेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना बहुत देख चुके हो। कहा नहीं हम मान लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मोजज़ा देखने के बाद हर इंसान ईमान नहीं लाता है। ईमान की दौलत हर एक के नसीब में नहीं होती है। ईमान के लिए दिल का जो हमारा ज़र्फ है इसका पाक होना जरूरी है। मोजज़ा तलब किया, पैगंबर ने इशारा किया, और उसके बाद में रवायत कहती है कि कोह अबू कुवैस और उसके बाद जबल नूर 5.5 किलोमीटर तकरीबन फासला, वहां से लोगों को दिख रहा है चांद का टुकड़ा, एक यहां पर है एक वहां पर है। जिन लोगों ने ये कहा था कि अगर आप ये मोजज़ा दिखा देंगे तो हम आपको नबी मान लेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ये तो जादू है। लेकिन एक यहूदी था वहां पर, वो आगे बढ़ा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने नहीं कहा था कि आप मोजज़ा दिखाएंगे हम कलमा पढ़ेंगे, कहने वाले दूसरे थे। लेकिन जब उसने कलमा पढ़ा, लोगों ने पूछा तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? उसने कहा कि मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हूं, मैं किताब का आलिम हूं। मैं जानता हूं कि जो मैजिक होता है, जादू होता है, वो जमीन पर असर करता है, आसमान में असर नहीं करता। मोहम्मद ने चांद के टुकड़े करके बताया है, अगर जादू होता जमीन तक रहता, लेकिन मोहम्मद का पावर आसमानों पर भी चलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सवाल ये कि ठीक है, ये मोजज़ा पैगंबर ने बहुत सारे मोजज़े दिखाए, लेकिन एक बात जो है, लम्हे फिक्रिया जो है, सोचना जो है मुसलमानों को, वो क्या है? चूंकि जब तक रिसालत बाकी है उस वक्त तक मोजज़े का होना भी जरूरी है। आप किसी से कहें कि चांद 2 टुकड़े हुआ, वो कहेगा मैं तो नहीं मानता। कहाँ हुआ 2 टुकड़े? का किताबों में लिखा है, हम तुम्हारी किताब को मानते ही नहीं। सूरज पलटा का हम नहीं मानते, हमारे सामने नहीं है। जितने भी रसूलुल्लाह के मोजज़े हैं, जो आज का इंसान है कहेगा कि नहीं हमारे पास, हमारे सामने कुछ नहीं, हम कैसे माने? तो जरूरी यह है कि जब तक रसूलुल्लाह की रिसालत बाकी है उस वक्त तक रसूलुल्लाह का मोजज़ा भी बाकी रहना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ने इंतजाम किया, या मेरे रसूल, है मेरे हबीब, ये जो मोजज़ात थे ये तो वक्ती थे, लेकिन मैं तुझे ऐसा मोजज़ा अता कर रहा हूं कि कयामत तक बाकी रहेगा, और उस मोजज़े का नाम है कुरान। मोजज़े का नाम क्या है? कुरान। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, कहे तुम्हारे रसूल जो है अल्लाह के रसूल थे, तुम्हारे पास क्या दलील है? कहा पढ़ो कुरान। और कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है, जो बातें लिखी हैं, किसी का इनकार करके बताओ, या कुरान का चैलेंज है कि कोई सूरा ले आओ, इसके ऐसा बना के ले आओ, तो ये कुरान है ना। अब कल वाली बात से मैं बात करता हूँ। क्या बात थी कि नबी की ड्यूटी क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब और हिकमत की तालीम देते। रसूलुल्लाह मुअल्लिम कुरान बन के आए हैं, मुअल्लिम कुरान बन के आए हैं। अब आप ये बताइए कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई किताब सिलेबस में शामिल की जाए पढ़ने के लिए, और वो मेन किताब हो,
تو یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہوگا نا پڑھانے کے لیے. اچھا پروفیسر کا ٹرانسفر ہو گیا, اب کتاب رکھی ہوئی ہے اور بچوں سے کہا جائے گا کتاب رکھی ہے خود پڑھ لو. بچے کیا کہیں گے؟ اگر ہم خود پڑھ لیتے تو ہمیں یونیورسٹی میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم یونیورسٹی میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو کوئی معلم چاہیے, کوئی پروفیسر چاہیے, استاد چاہیے جو ہم کو سکھائے. تو جب قرآن قیامت تک کے لیے پیغمبر کا معجزہ ہے اور پیغمبر معلم بن کے آئے تھے, تو جب تک کتاب باقی ہے اس وقت تک معلم بھی ہونا چاہیے, اس وقت تک استاد بھی ہونا چاہیے. کا قرآن ہے, استاد کہاں ہے؟ اے اللہ کے رسول, آپ جا رہے ہیں, قرآن تو ہے باقی, لیکن معلم اسے سکھائے گا کون, سمجھائے گا کون؟ نبی نے کہا گھبراؤ نہیں, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں صرف قرآن چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. قرآن کیا ہے؟ میرا معجزہ ہے. اہل بیت یہ بھی معجزہ ہے, یہ میری جگہ پر معلم قرآن ہے. کہ تم گھبراؤ نہیں, میں ایک نہیں بلکہ 12 محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور 12 کی شان یہ ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں. وقت کے ساتھ نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ان محمد کی شان یہ ہوگی اگر چادر اوڑھ لے گا تو دشمن بھی یہ سمجھے گا کہ نبی سو رہے ہیں. صلوات محمد. تو یہ محمدیت جو ہے یہ سلسلہ ہے عزیزان محترم, یہ کائے کے لیے؟ ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ زمانے کے ساتھ نام بدلے گا. کسی امام کا نام علی ہوگا, کسی امام کا نام حسن ہوگا, کسی کا نام حسین ہوگا, کوئی علی بن الحسین, کوئی محمد ابن علی. یہ سلسلہ امام زمانہ تک. یہ معلم قرآن جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی باقی رہے گا. عزیزان محترم, جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرو. لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ اللہ نے طریقہ کیا بتایا؟ لوگوں کے سامنے میری نعمتوں کا بیان کرو کہ میں نے کون کون سی نعمتیں انہیں عطا کی. جیسے جیسے انہیں نعمتوں کا علم ہوتا جائے گا میری محبت بڑھتی چلی جائے گی, ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. اللہ کو نعمتیں کچھ اس نے یاد دلائیں, پھر کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس, اے جنات, اے انسانوں, تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک تھوڑی ہے. اچھا یہ نعمتیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمت پہ شکر کرنا چاہیے نا. لیکن کتنی نعمتیں ہیں جانتے ہیں ہم؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھیے ہم کمپلین کرتے ہیں ہمارے پاس, اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس اتنی اچھی پوسٹ ہے ہمارے پاس پوسٹ نہیں ہے. ہم دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ناشکری. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن کیا کیا موجود ہے اس بات کو بھول جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری حکومت ہمیں دی ہے جو ہماری جسم کی شکل میں ہے, اور اس کے اندر ایک ایک چیز اتنی قیمتی ہے کہ اگر ایک چیز کوئی بھی خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے انسان اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی کی آنکھیں خراب ہو جائیں, کہا آپریشن ہوگا, یہاں ہوگا, نہیں,
इंडिया जाओ, इंडिया नहीं अमेरिका जाओ, जहां भी जाने का वो चला जाएगा, अपनी दौलत गई, दूसरे का भी लेके, हार्ट खराब हो गया, कहीं यहां से कर्जा करके जो कुछ भी करेगा, अपनी सारी दौलत उठाएगा, कर्जा भी कर लेगा ताकि ये ठीक हो जाए। लेकिन जब तक मेरा दिल सही से धड़कता है, मुझे इसकी कदर महसूस नहीं होती। ये कितनी कीमती चीज है। मेरी आंखें ठीक हैं, मुझे इस नेमत का अंदाजा नहीं है, देखने की नेमत कितनी बड़ी है, मैं अच्छी तरीके से सुन सकता हूं, मुझे इस बात का एहसास नहीं है। मैं बस दूसरे ही कंप्लेन, उसके पास ही हमारे पास क्यों नहीं, उसके पास ही हमारे पास क्यों नहीं। कितनी अल्लाह ने नेमतें अता की, एक एक नेमत को याद करें, दिन रात हम सजदे में सर को रखें, उसके बाद भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। वइन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, तुम काउंट भी नहीं कर सकते। और इन्हीं नेमतों में से एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मोमिन पे एहसान किया है, उस एहसान को जताया भी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन पर यह एहसान किया है कि उन्हीं के दरमियान एक रसूल मबूस किया है जो कुरान की आयत की तिलावत करता है, उनके नफ्सों को पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। तो पैगंबर के आने को अल्लाह ने कहा एहसान, मोमिनीन पर एहसान, यानी इसका मतलब क्या कि हम अगर नबी का कलमा पढ़ते, हम नबी पर एहसान नहीं करते, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है कि अपने पैगंबर को हमारे दरमियान भेज दिया। और उसकी शान फिर क्या की कि तुम उसकी कदर करो ना करो, हम तो करते हैं ना। कैसे करते हैं? का नमाज पढ़ोगे, नमाज किसकी? अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल नहीं। लेकिन इस नमाज के अंदर भी चूंकि ये सारी मेहनत मेरे नबी की है, लिहाजा इस नमाज के अंदर भी ये खूबी रखूंगा कि जब नमाज कंप्लीट करने के लिए जाओगे, आखिरी सजदे से उठोगे, तो फिर उसके बाद ये तो बताओ किसकी नमाज पढ़ रहे थे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई इसका शरीक नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं, बंदे हैं और उसके रसूल हैं। ठीक है ना? तो जब तक रसूल का इकरार नहीं, नमाज सही नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या अर्ज किया आपकी खिदमत में कि रसूल के बाद जो रसूल के जानशीन हैं कयामत तक के लिए, तो कहा ये तो हो गई बात, ठीक है, लेकिन कोई बचाने वाला भी है, तो कहा इसके बाद दुरूद पढ़ना वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुरूद पढ़ना वाजिब है कि यानी वो कौन? नबी और उसके अहले बैत पर। ये शिया सुन्नी की बात नहीं, सबके यहाँ जरूरी है। अगर सलावत ना पढ़ी जाए नमाज में तो नमाज कबूल नहीं, सबके यहाँ। तो ये आले मोहम्मद का अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मकाम और मनसब है। अजीजों, इतना बड़ा मर्तबा अहले बैत रसूल का। पैगंबर ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह ने लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा करो। परवरदिगार कैसे? मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कहा मेरी नेमतों को याद कराओ, मेरी नेमतों के बारे में उनके सामने जिक्र करो, बयान करो, मेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। पैगंबर ने क्या कहा? रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह से मोहब्बत करो उसकी नेमतों की बिना पर। उसने तुमको जो नेमतें अता की उसकी बिना पर अल्लाह से मोहब्बत करो। मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से, यानी तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मुझसे मोहब्बत इसलिए करो कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, और मेरे अहले बैत से इसलिए मोहब्बत करो मेरी वजह से, यानी अल्लाह से मोहब्बत नेमतों की वजह से, रसूलुल्लाह से मोहब्बत अल्लाह की वजह से, और अहले बैत से मोहब्बत रसूलुल्लाह की वजह से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स अगर रसूलुल्लाह
سے محبت کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت سے دور ہو جائے. لیکن کیا کیا جائے، کبھی دنیا کا لالچ، کبھی بنی امیہ کی حمایت، وہ نفاق، اہل بیت سے عداوت، اور کبھی کبھی کیا ہے کہ چونکہ شیعہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم محبت نہیں کریں گے. آج آپ دیکھیے، چونکہ آج چیزیں جو ہیں پہلے گھروں میں ہوتی تھی نا، ان کے اپنے مجمع میں آج سب چیزیں باہر آ رہی ہیں. کتنے بڑے بڑے علماء اہل سنت آج یہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے شیعوں کی دشمنی میں رسول اللہ کے اہل بیت کو چھوڑ دیا، ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، ان کے فضائل پڑھنے چھوڑ دیے. اگر فضائل پڑھیں گے لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہے. یا اگر ہم کہیں گے تو شیعوں کی بات مضبوط ہو جائے گی، تو ان کی بات مضبوط رہو، ہم جہنم میں جاتے چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی بات مضبوط نہ. عزیزان محترم، بس میں نے آپ کو واضح میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسائل پر. لالچ، بہت سے لوگ آج کے زمانے میں ہیں جو سب کچھ حق جانتے ہیں، جب ممبر پر بیان کرتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا، ہیں سب کچھ کہہ دیا، ہمارے والے بھی ایسے نہیں کہتے، لیکن جب آپ دوبارہ سنیں گے تو پھر وہ پلٹی کھا جاتے ہیں. کیوں؟ جو شہرت ملی ہوئی ہے، جو اسٹیٹس ملا ہوا ہے، جو دولت ہے، کہ اگر ادھر گئے تو یہ سب ختم ہو جائے گی، نہیں چھوڑ سکتے، اتنے بڑے پیر ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں، انشاءاللہ آپ لطف لیں گے اس میں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فالوور ہے ان کا ماننے والا، اور وہ آیا شاگرد بن کے، اسٹوڈنٹ بن کے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہیں جا رہے تھے پیغمبر، کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. آ جاؤ. چلے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری پاکٹ میں کیا ہے، کچھ ہے جیب میں؟ کہا 2 درہم ہے. کہا نکالو باہر. نکالے. انہوں نے 1 درہم اپنے پاس سے نکالا، کہا ان کو ملا لو. کتنے ہوئے؟ 3. کہا چلو ہم آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے تم جاؤ، کچھ کھانے کا سامان لے آؤ، روٹیاں کچھ لے آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. گیا. جانے کے بعد دیکھیے پیغمبر کا حواری ہے نا، ساتھ میں ان کے صحابی ہے، اگر عام زبان میں کہ کمپینین ہے، اور فالوور بھی ہے، اسٹوڈنٹ بن کے بھی آیا. اب جب لینے کے لیے روٹی گیا تو روٹی ملی 3، 1 درہم کی 1 روٹی، تو 3 روٹیاں ملی. اس نے سوچا ان کا 1 درہم، میرے 2 درہم، جب ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے 1.5 روٹی وہ کھائیں گے، 1.5 ہم کھائیں گے، میرا نقصان ہوگا نا. تو اس نے کیا کیا کہ راستے میں ہی 1 روٹی کھا گیا. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہنچا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 2. کتنی ملی؟ کہا 2. اچھا کوئی بات نہیں، 1 روٹی کھا لی. عیسیٰ علیہ السلام چلے. اب جب سامنے ایک دریا آیا، اب وہ گھبرایا، اللہ کے نبی یہ تو دریا آ گیا، ہم کراس کیسے کریں گے؟ کوئی بوٹ نہیں ہے یہاں پر، کوئی شپ نہیں ہے، کس طریقے سے جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میرے ساتھ پیچھے پیچھے آ جاؤ، اللہ بہت بڑا ہے، ہمارے لیے راستہ پیدا کر دے گا. عیسیٰ علیہ السلام آ گیا کہ یہ پیچھے پیچھے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ردا کو پیچھے سے پکڑ لیا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ قدم رکھا، پانی نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، مطلب پانی کو چلے گئے. ابھی پیچھے پیچھے یہ بھی پار ہو گیا نا، وسیلہ اسے کہتے ہیں. دیکھیے وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ ڈھلم یقین ہے، لیکن ابھی دامن پکڑ لیا ہے تو پار ہو گیا. پار ہو گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے، اس نے کہا ہے آپ نے ایسا معجزہ دکھایا، ایسا تو کوئی صاحب اعجاز نبی ہوا ہی نہیں ہوگا، آپ تو بہت بڑے نبی ہیں، آپ کی بڑی فضیلت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے کچھ محسوس ہوا؟ کہا ہاں، میرا جو دل تھا، پہلے تو میں نبی مانتا تھا آپ نبی ہیں، لیکن اب تو آپ کا جو محبت ہے اور آپ کی نبوت کی جو شان ہے، میرا دل جو ہے نور سے بھر گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بولا اچھا روٹیاں کتنی تھیں؟ روٹیاں کتنی تھیں؟ بولا 2. کوئی بات نہیں، چلو آگے بڑھ گئے. آگے چلے تو سامنے سے ایک جھنڈ، بہت ساری جو ہرنیں تھیں وہ جا رہی تھی جنگل میں. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، آواز دی، ہرن دوڑا ہوا سامنے آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس کو ذبح کرو. ذبح کر لیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد میں بنایا گوشت اور کھا لیا بیٹھ کے. اب جب کھا چکے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کھال کو اس کے سامنے رکھا
اور اس کے بعد میں کہا قم باذن اللہ، میرے اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ ہرن فوراً جو ہے وہ کھال جو تھی پورا ہرن بن کے وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور وہ دوڑ کے جا کے اپنے دوسرے ہرنوں کے ساتھ مل گئی۔ اس نے دیکھا ہے کمال، آپ نے مردہ کھا بھی لیا، زندہ بھی کر دیا، آپ تو بہت بڑے نبی ہیں۔ کہا تیرا ایمان، کہا اب تو ایمان اور بڑھ گیا، بہت زیادہ ایمان ہو گیا۔ اچھا بتا روٹیاں کتنی تھی؟ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا 2۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے پہنچے، ایک جگہ پر 3 اینٹیں برکس گولڈ کی، سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ اینٹیں ہیں 3، یہ جو سونے کی اینٹیں ہیں برکس ہیں یہ 3 ہیں اور ہم آدمی ہیں 2، تو یہ ایک اینٹ جو ہے ہماری اور تمہاری ہے اور ایک اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک اینٹ کس کی؟ نہیں، ایک روٹی تو نے کھائی، ایک ہم نے کھائی، اب یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے کہ تیسری روٹی کھائی۔ فوراً بولا اے اللہ کے نبی کو تو میں نے کھائی تھی۔ ٹھیک ہے نا، سارے معجزات دیکھتا رہا، 2 روٹیاں تھیں، یہاں فوراً کیا کہا 3 تھیں، میں 2 کھا گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، کھا گیا نا، اب تیرا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، ہم کو یہ 3 میں سے ایک بھی نہیں چاہیے، تو سنبھال، ہم چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تیرا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، کیونکہ جو یعنی ایک روٹی کے لیے اتنے سارے معجزات کمالات دیکھنے کے بعد بھی سچ بولنے کو تیار نہیں ہے، کہاں اس کے پاس ایمان؟ کہا ٹھیک ہے تو لے لے، ہم جا رہے ہیں۔ چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ 3، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ایسی مثالیں دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب کسی آدمی کو ایسی چیز مل جائے جس کی وہ امید نہ کرتا ہو تو وہ بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ تو وہ 3 اینٹیں کبھی اسے سنبھالتا ہے، اسے سنبھالتا ہے، کیسے کر کے 3 اینٹیں سنبھالوں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ اب یہ وہ سب اینٹ وہ ایسے ہی کر رہا تھا، ادھر سے آئے 3 ڈاکو لٹیرے، اور انہوں نے آنے کے بعد دیکھا کہ یہ اینٹیں لیے بیٹھا ہوا ہے تو اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں اسے قتل کر دیا۔ تیرا کام ختم، یہ ہماری۔ اب وہ کتنے تھے؟ 3 تھے۔ اب اینٹیں مل گئی، کہا چلو بھائی ہم 3 ہیں، اینٹیں بھی 3 ہیں، بٹوارے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آرام سے ایک سب کی ہے۔ ایک نے کہا کہ چلو بعد میں کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی، ہمارے ہی پاس ہیں، تو ایسا کرو کہ کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے پہلے، اس کے بعد میں پھر چلیں گے۔ تو ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ تم جا کے کچھ کھانے کا انتظام کرو، لے کے آؤ کچھ روٹیاں۔ وہ چلا۔ اب جب وہ چلا تو اس کے راستے میں خیال آیا کہ اگر میں روٹی لے کے جاؤں گا اور انہیں روٹیاں سب کو کھلائیں، بعد میں بٹوارا ہوگا، مجھ کو ملے گی 1 اینٹ، سب کو بٹ جائے گی 1 1۔ اگر میں اس روٹی کے اندر زہر ملا دوں تو یہ دونوں روٹی کھا کے مر جائیں گے اور تینوں کی تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ لہذا اس نے اس کے اندر زہر ملایا۔ ادھر جو یہ 2 بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو وہ تو چلا گیا، ہم 2 ہیں، اگر وہ بھی آیا اور اس کا حصہ ہو گیا تو پھر ہم کو 1 1 ملے گی، تو لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، ہم کو 1.5 مل جائے گی۔ وہ آیا، جیسے ہی آیا انہوں نے دونوں نے مل کے اسے قتل کر دیا، اوپر گیا۔ اب اس کے بعد میں کہا چلو پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد اب جو روٹی کھائیں دونوں وہیں مر گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹ کے آئے تو کیا دیکھا، تینوں اینٹیں وہیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 میتیں، 4 ڈیڈ باڈیز وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے، یہی انجام ہوتا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان لالچ کا چشمہ جب اس کی آنکھوں پر آ جاتا ہے، گریٹنس، اتنا گریڈی ہو جاتا ہے پھر کہ وہ سب کچھ۔ آپ مجھے بتائیے کہ عمر ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا۔ بہت ساری حدیثیں سنتا ہے امام حسن کے بارے میں، سب سنی ہے، سب جانتا ہے، لیکن ایک لالچ ملک رہ گا۔ کیا کہا تھا؟
ابن زیاد نے کہ اگر تو نے حسین سے بیعت لے لی ہے, حسین کو قتل کر دیا تو ہم تجھے مل کے رہتے ہیں. کربلا میں ہے, میٹنگیں ہو رہی ہیں, اور امام نے اتنا سمجھایا, آخر میں کہا کہ تو کیوں ہمارے قتل پر آمادہ ہے, جبکہ تو جانتا ہے ہم کون ہیں, ہم کس کے نواسے ہیں, ہم کس کے بیٹے ہیں, ہماری شان کیا ہے, تو سب کچھ جانتا ہے. اس کے بعد بھی کہا نہیں مجھے مل کے رہ چاہیے. امام نے کہا کہ اگر تجھ کو مال کی ضرورت ہے, مدینے میں جو ہمارے باغات ہیں ہم تجھے دے رہے ہیں, اپنی آخرت خراب مت کر. کہا نہیں مجھے مل کے رہ چاہیے. آخر میں امام نے جملہ کہا, یعنی اتمام حجت. بہت ساری میٹنگیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ, اور جب میٹنگ ہوتی تھی تو بس اب مسائل کی منزل ہے, یہاں سے آپ تصور کیجئے گا. جو ہمارے ساتھ آتا تھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا غلام آتا تھا. جب امام حسین چلے تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا آقا وہ میرے ساتھ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ آیا ہے, علی اکبر کو ساتھ لے لیجئے, غلام کی جگہ مجھے ساتھ لے لیجئے. ملاقاتیں ہو رہی. آخر میں امام نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ دیکھ تو جس ملک کے رے کی وجہ سے میرے قتل کے اوپر آمادہ ہے, یاد رکھ تجھے ملک رے تو بہت دور کی بات ہے, عراق کی گندم ویٹ جو ہے وہ بھی تیرے نصیب میں زیادہ نہیں ہے. تو اس نے طنز کیا امام کے اوپر, کہتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر میرے نصیب میں گندم نہیں ہے عراق کی تو میں جو سے کام چلا. عزیزو, ہاں امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں, اور جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, حسین کے پاس ایک بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے. امام جب بھی علی اکبر کو دیکھتے ہیں نانا کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے اور دیکھا تھا کہ یہ تو میری نانا کی صورت ہے, تو امام حسین سے کہا تھا بھیا, ام لیلا سے کہا تھا بھابھی مجھے بھی کچھ پرورش کرنے کا موقع دے دیجئے. یعنی جب جب جناب زینب علی اکبر کی خدمت کرتی تھی یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنی نانا کی خدمت کر رہی ہوں. اور کس طریقے سے پالا جناب علی اکبر کو جناب زینب نے, کہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر سے کہتے تھے بیٹا علی اکبر کبھی کچھ مانگا بھی کرو, اپنے بابا سے کچھ سوال بھی کیا کرو. علی اکبر کہتے تھے بابا سوال جب کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی ضرورت ہو. میری پھوپھی زینب میرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ مانگنے سے پہلے میری ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. بابا میں کیا سوال کروں, بیٹا علی اکبر میں تمہارا باپ ہوں. عزیزارو یہ جملہ یاد رکھیے گا, حسین کی تمنا یہ ہے کہ علی اکبر کبھی کچھ سوال کرے, علی اکبر کبھی کوئی سوال کرے. اور اب میں مصائب کی منزل میں آپ آ گئے ہیں. 2 جملے جناب ام لیلا پر سلام کے ساتھ, بی بی تجھ پر سلام ہو, تو نے علی اکبر جیسا لال اسلام کو بچانے کے لیے قربان کر دیا. 2 جملے سن لیجئے. علی اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے جناب علی اکبر کو قتل کیا گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ جب یہ سر جناب علی اکبر کا جاتا تھا, جس شہر میں جاتا تھا, جو تماشا دیکھنے عورتیں آتی تھی علی اکبر کے چہرے پر نظر جاتی تھی, عورتیں کہتی تھی جب یہ جوان قتل کیا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو. ارے ماں کیسے صبر کر سکتی ہے جس کا ایسا بیٹا قتل کر دیا جائے. ہاں جزاکم ربکم ارباب جزا. ہاں زادارو, اب اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کر رہے, بابا جانے دیجئے مقتل میں, بابا سب شہید ہو رہے ہیں, آپ کا بیٹا موجود ہے, بابا میدان میں جانے دیجئے. ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے جاؤ اپنی اماں سے رخصت ہو کے آؤ, جاؤ اپنی پھوپھی سے رخصت ہو کے آؤ. کہ بابا اماں نے تو رات میں ہی کہہ دیا تھا علی اکبر اپنی ماں کے شیر کی آبرو رکھنا. اے میرے لال میں ہاشمی نہیں ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے. بابا ماں تو چاہتی ہے قربان ہو جاؤ. کہا جاؤ رخصت ہو کے آؤ, اور اپنی پھوپھی سے بھی رخصت ہو کے آؤ. جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اکبر کو دیکھا. آج اکبر کے آنے کا انداز کچھ اور ہے. جناب
अली अकबर कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। न जाने मेरा अकबर मुझसे क्या मांग ले। अगर अली अकबर ने पानी मांग लिया तो ज़ैनब पानी कहाँ से देगी। अली अकबर आए, कहा फूफी अम्मा मख्तल की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब फरमाती है बेटा अली अकबर कहीं ऐसा भी होता है कोई हम शक्ल पैगम्बर को 18 साल तक इसलिए पाले कि पैगम्बर की निशानी करबला में खाक में मिल जाए। इतना सुनना था। जनाब अली अकबर ने देखा फूफी तैयार नहीं है। कहा फूफी अम्मा एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलो अली अकबर कौन सा सवाल है। फूफी अम्मा अगर आपने इजाज़त नहीं दी मैं मैदान में नहीं गया, मैं बच जाऊंगा। फातिमा का लाल शहीद कर दिया जाएगा। जब रोज़े महशर दादी फातिमा से मुलाकात होगी, दादी पूछेगी ज़ैनब तूने अपने अकबर को बचा लिया, तूने अपने अकबर को बचा लिया, मेरा हुसैन शहीद हो गया। ए फूफी अम्मा दादी को क्या जवाब देगी। माँ का नाम सुना। जनाब ज़ैनब ने कहा जाओ अली अकबर खुदा हाफिज। ए अली अकबर अपने बाजाए पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। अली अकबर आए। अब जब आए एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवान बेटे को रुखसत करना चाहते हैं। बेटे को सवार किया, अली अकबर को रुखसत किया और उसके बाद देखा मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता जाना, या बुनैया महलन महला, ये मेरे बेटे आहिस्ता आहिस्ता जाना। अली अकबर चले, थोड़ी दूर चले थे, ऐसा लगा एक मर्तबा घोड़े पर बैठे हुए हैं, लेकिन महसूस हुआ पीछे कोई आ रहा है। अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, बाबा कमर को थामे हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। अकबर घोड़े से जमीन पे आए, बाबा आपने रुखसत कर दिया था, अब आप पीछे क्यों आ रहे हैं। अली अकबर काश तुम साहिब औलाद, काश तुम साहिब। आजादारों मुझे नहीं मालूम ये बेटे की मोहब्बत खींच के लाई है या नाना की मोहब्बत खींच के लाई है। हुसैन चाहते हैं आखिरी मर्तबा नाना के चेहरे की ज़ियारत कर लूं। जाओ अली अकबर। एक मर्तबा हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार गवाह रहना उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी की शबी था। अली अकबर अब मैदान में जा रहे हैं अज़ादारों। और उसके बाद गए जनाब अली अकबर जंग करते रहे और जंग करते करते वो जंग की कि लगा कि अली मुर्तदा आ गए हैं। अज़ादारों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे की जंग को देख रहे हैं। एक मर्तबा जनाब अली अकबर मैदान से वापस आए। अब जब वापस आए इमाम हुसैन ने पूछा बेटा वापस क्यों आ गए, वापस क्यों आ गए। जनाब अली अकबर कहते बाबा अगर थोड़ा सा पानी, बाबा अगर जरा सा पानी मिल जाता मैं पूछूंगा, मैं सवाल करूंगा। अरे जनाब अली अकबर जिसे इमाम हुसैन ने कहा सूरत में, सीरत में, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि हुसैन के पास क्या खेमे में असगर के पास भी एक कतरा भी पानी का नहीं है। अरे उलमा ने लिखा इसकी वजह ये थी कि इमाम हुसैन अली अकबर को रुखसत करने के बाद जब रुखसत किया था तो इमाम हुसैन की हालत ऐसी थी कि जनाब अली अकबर को ये ख्याल आ रहा था मेरा बाबा मेरी मौत के सदमे को कैसे बर्दाश्त करेगा। लिहाजा इमाम के ज़हन को प्यास की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। ये आज़ादारों इमाम ने कहा बेटा अकबर अपनी ज़बान को मेरे ज़हन के अंदर रखो। अली अकबर ने अपनी ज़बान को इमाम के ज़हन में रखा। एक मतलब पीछे हटे। इमाम ने पूछा बेटा अकबर पीछे क्यों हट गए। कहा बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए हैं। हाँ आज़ादारों इमाम की तमन्ना ये थी कि अली अकबर कभी कुछ मुझसे सवाल करे। आज अकबर पानी मांग रहे हैं। अरे साकी कौसर का लाल तड़प गया। अंगूठी को निकाला, अंगुशरी को निकाल के कहा अकबर इसे मुंह में डाल लो, शायद थोड़ी सी जो प्यास की शिद्दत है उसमें कमी आ जाए। अब वापस अली अकबर गए। अज़ादारों अब जब गए और उसके बाद अब रवायत कहती है कि एक मर्तबा जब अली अकबर शहादत की मंजिल आ गई,
जब अकबर घोड़े से गिरने लगे तो एक मर्तबा बाबा को सलाम किया, लेकिन सलाम अलग था। सबने सलाम किया इमाम को, सलाम अलैक, लेकिन अली अकबर कह रहे या बाबा अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा आप पर मेरा सलाम हो। ए बाबा मैं जानता हूं कि अब आप में जवाब देने की ताकत नहीं, अब आप में जवाब देने की भी ताकत नहीं होगी, मेरे सलाम को कबूल कीजिए। लेकिन हुसैन का गयूर बेटा कैसे जमीन पर गिर जाए। एक मर्तबा रवायत कहती है अली अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल ली। अब जब बाहें डाली और जिधर घोड़ा जाता है जालिम तलवारें मारते, अरे अली अकबर के जिस्म के टुकड़े होने लगे। ए आजादारो, इमाम चले, अब हुसैन कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, कभी गिरते हैं। ऐना अली, ऐना अली, ए अली कहाँ हो, ए अली कहाँ हो। मुझे नहीं मालूम नजफ के अली को बुला रहे हैं या करबला के अली को बुला रहे हैं। आजादारो, इमाम पहुंचे, बेटे के करीब पहुंचे और जाने के बाद में कहा ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, या बुनैया अलग दुनिया बाद कलफा, ए मेरे लाल तेरे बाद जिंदगानी ये दुनिया पर खाक है। बेटा हुसैन जिंदा रह के क्या करेगा। अली अकबर कुछ कहना चाहते हो। कहा बाबा मेरी अम्मा का ख्याल रखना, बाबा मेरी आजादारों गुफ्तगू होती रही। एक मर्तबा अली अकबर की सांसें उखड़ी। अली अकबर की बेचैनी को देख इमाम ने पूछा बेटा अकबर ये बार बार सीने पर हाथ क्यों रख रहे हो। कहा बाबा सीने के अंदर नेज़े की हड्डी टूट गई है। ए बाबा इतनी तकलीफ हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इमाम ने सुना अच्छा बेटा। एक मर्तबा बैठे ज़मीने करबला पर, दो जानू होके बैठे, आस्तीनों को पलटा, एक हाथ से नेज़े की हड्डी को पकड़ा, एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा। या अली कहा, नेज़े की बनी हड्डी बाहर आई, साथ में अली अकबर का कलेजा। हुसैन लाशें बगिरे। ए मेरे लाल अब दुनिया अंधेरी हो गई, दुनिया अंधेर हो गई। अब इमाम चाहते हैं बेटे के लाशे को उठाए, बेटे के लाशे को उठाए, लेकिन जवान का लाशा है और हुसैन किस तरीके से जवान के लाशे को उठाए। अब लाशे को उठाना चाहते हैं, लेकिन रवायत कहती है कि अरे हुसैन एक मर्तबा अली अकबर के सीने से अपने सीने को मिलाया और उसके बाद हुसैन कभी जमीन पे लाशे को रख देते हैं, कभी उठा के चल देते हैं। अकबर के कदम जमीन पर खत खींच रहे हैं, लेकिन इमाम ने देखा कि लाशा हुसैन से न ले जाया जाएगा। ए बनी हाशिम के बच्चों, अरे जवान का लाशा है, हुसैन से नहीं उठाया जाता। आजादारों, बच्चों ने सहारा दिया। अली अकबर का लाशा खेमे में पहुंचा। अभी जब लाशा आएगा ऐसे कांधा देना, मौला अब करबला में नहीं थे, आज अकबर के लाशे को कांधा दे रहे। ए हुसैन हम आपकी